الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلہ و صحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ عزیز مسلمان دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم دو چیزوں کو انشاءاللہ العزیز بیان کریں گے، سحر و افطار کے وقت کے متعلق اور حیض والی خاتون کے چند احکام۔ سحر کے اندر بعض لوگوں کو یہ وہم لگتا ہے کہ جب اذان ہو رہی ہو تب بھی کچھ کھا پی سکتے ہیں۔ یہ بہت ایک غلط فضا لوگوں میں بنی ہوئی ہے، اس بات کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ یاد رکھیں، اذان فجر کا وقت سحری کے وقت کے ختم ہونے کے بعد شروع ہوتا ہے، یعنی جس وقت اذان شروع ہوتی ہے اس وقت سے پہلے ہی سحری کا وقت ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ یہ جو بعض لوگوں میں حدیث مبارک مشہور ہے کہ حضرت بلال کی اذان تمہیں سحری کرنے سے نہ روکے، تو اس کے مطلب کو نہیں سمجھے لوگ۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں دو اذانیں دیا کرتے تھے، ایک ہوتی تھی اذان برائے تہجد اور ایک ہوتی تھی اذان برائے نماز فجر۔ جو اذان برائے تہجد تھی وہ سحری کے وقت کے اندر ہوتی تھی، تو اس کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ اذان بلال تمہیں کھانے پینے سے نہ روکے۔ یہ سمجھنا کہ اذان فجر جو ہے وہ کھانے پینے سے نہیں روک، یہ بالکل جہالت کی بات ہے، اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ یاد رکھیں، جس طرح دوپہر کا وقت کھانے پینے سے اجماع سے رکنے کا ہے، اسی طریقے سے اذان فجر سے پہلے کچھ لمحہ پہلے روزے کی ابتدا ہو چکی ہوتی ہے، اور اس وقت میں اگر کوئی کھائے پیے گا تو یوں ہی سمجھے جس طرح کہ اس کے روزے کی ابتدا ہی نہیں ہوئی۔ یہ ایک بہت بڑی غلطی ہے اور جو عام ہے لوگوں میں، اس کا ازالہ آپ خود بھی کریں اور اپنے متعلقین میں بھی یہ بات عام طور پر پھیلائیں کہ سحری کا جو وقت کیلنڈروں پہ لکھا ہوتا ہے یا گھڑیوں میں جو ہوتا ہے اس سے چند منٹ پہلے آپ احتیاط کی وجہ سے سحری بند کر لیں۔ اگر آپ نے اذان فجر کی ابتدا میں کچھ کھا پی لیا تو وہ آپ کا روزہ ہرگز نہیں ہے، اس روزے کی آپ پر قضا لازم ہے۔ اسی طریقے سے افطار کا وقت جو ہے وہ بھی، اس میں بھی یہ احتیاط کریں، گھڑیوں کے وقت جو ہے ان میں کچھ 1-2 منٹ کا فرق ہوتا ہے، تو لہٰذا کم از کم جو گھڑی پر وقت دیا گیا ہے یا جو کیلنڈر پر وقت دیا گیا اس سے آپ 2 سے 3 منٹ کا وقفہ کر لیں، 2-3 منٹ کے بعد آپ افطاری کریں۔ اور حیض والی خواتین کے بارے میں پوچھا گیا ہے، تو یاد رکھیں، اگر عورت نے روزہ رکھ لیا، روزہ رکھنے کے بعد اس کو دن کے کسی بھی لمحے میں اگر ایام شروع ہو گئے، تاریخ شروع ہو گئی حیض کی، تو اس کا روزہ ختم ہو گیا۔ اب اس کو روزے داروں کی طرح رہنا بھی لازم نہیں ہے، بلکہ وہ کھا پی سکتی ہے۔ ہاں، اگر عورت کو حیض آیا ہوا تھا اور حیض ختم ہوا ہے، ایام اس کے بند ہوئے ہیں اس کے عادت کے مطابق، یا وہ جو 10 دن مدت ہے اس کے مطابق اگر حیض بند ہوا، تو جس وقت بند ہو گیا ہے اور اس نے اب نہا لیا یا نہانے سے پہلے، تو بقیہ وقت اس کو روزے داروں کی طرح گزارنا یہ واجب ہے۔ مثال کے طور پر ظہر کے وقت ایک خاتون ہے، اس کو حیض آنا بند ہو گیا ہے، تو آپ اس وقت سے لے کر افطاری کے وقت تک وہ روزے داروں کی طرح رہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ حکم ہے حیض والی خاتون کا۔ اور جس طرح کے نماز ممنوع ہے، اس لیے اس کے لیے قرآن کریم کی تلاوت ممنوع ہے، اس لیے روزہ رکھنا بھی اس طرح اس کے لیے ممنوع ہے۔ ہاں، نماز کی قضا اس پر لازم نہیں ہے، لیکن روزے کی قضا اس پر لازم ہے۔ جس خاتون کا روزہ رہ جائے گا حیض کے دنوں میں، اس پر لازم ہے کہ وہ باقی دنوں میں، عید کے بعد جس طرح کے شوال کے روزے کی بعض خواتین کی عادت ہوتی ہے، تو وہ شوال کے روزے، نفلی روزے کی نیت کی بجائے وہ اگر ان دنوں میں اپنے قضا روزے رکھے تو اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ وہ قضا بھی ادا ہو جائے گی اور ان کو نفل کے روزے کا بھی ثواب ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اور اس میں یہ بھی یاد رکھ لیں، اگر بعض خواتین کوئی ایسی ادویات استعمال کر لیتی ہیں کہ جس سے وہ حیض کے ایام ان کے نہیں آتے رمضان کریم کے، اور ان میں وہ روزے پورے کر لیتی ہیں، تو ان کے روزے تو ہو جائیں گے، لیکن ایسا عمل کرنے کا شریعت مطالعہ نے مطالبہ نہیں کیا، بلکہ اس سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ یہ مضر صحت ہو سکتا ہے۔ تو مضر صحت ہونے کی وجہ سے شرع مطالعہ ایسے عمل کی اجازت نہیں دیتی۔ تاہم اگر کسی نے ایسا کر لیا، کسی خاتون نے،
اور اس کو وہ ایام ان دنوں میں یعنی حیض ان ایام میں جو ان سے دن ہے نہیں آیا تو ایسی صورت میں اس کے روزے جو ہیں وہ درست قرار پائیں گے اور ان روزوں کی قضا اس پر لازم نہیں ہوگی۔